نمبر 7، ساتواں آدمی کہ جسے کل قیامت میں افسوس ہوگا، یہ وہ انسان ہوگا جو کہے گا کاش میں نے اپنے نیک اعمال آگے بھیجے ہوتے، کاش میں نے نیک عمل کر کے آگے کے لیے میں نے توشہ بھیجا ہوتا، تو اس کے نیک اعمال نہیں ہوں گے تو اسے اپنے اوپر افسوس ہوگا۔ اللہ رب العزت نے سورہ فجر آیت نمبر 24 میں اسے بیان فرمایا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کاش کہ میں اپنی اس زندگی کے لیے نیک اعمال کو آگے بھیج دیتا۔ یعنی انسان کو اس پر افسوس ہوگا کہ میں نے آخرت کے دن کے لیے تیاری کیوں نہیں کی۔ آج انسان دنیا کے لیے کتنی تیاری کر رہا ہے، 50-60 سالہ زندگی ہے، صبح و شام محنت کر رہا ہے، اتنا کماتا ہے کہ 7 نسلیں کھائیں تب بھی کم ہے، اتنا اللہ نے اس کو دیا ہے، لیکن آخرت کی ابد الآباد کی زندگی کے لیے انسان نے کیا تیاری کی؟ اس لیے اللہ رب العزت ہم سب کو فکر مند کر کے دعوت دے رہے ہیں، اور دعوت میں فرما رہے ہیں کہ اے انسان، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے انسان تو اللہ سے ڈر، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور چاہیے کہ تو دیکھ تو نے آئندہ کل کے لیے کیا بھیجا ہے، تو نے آئندہ کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اے انسان تو اس پر غور کر، ہم نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ دیکھیں انسان دنیا کے معاملے میں کتنی تیاری کرتا ہے، صبح آئی نہیں ہے، رات کا ناشتہ صبح سے لے کر آتا ہے، ڈبروٹی لے کر آ رہا ہے، انڈے لے کر آ رہا ہے، ناشتے کا سامان رات کو لے کر آ رہا ہے۔ سردی آئی نہیں ہے، سردی آنے سے پہلے سردی کے لیے لحاف، بچوں کے لیے گرم کپڑے، گرم چادریں آنے سے پہلے لے کر آ رہا ہے۔ گاڑی ابھی کافی دور ہے، یہیں سے بٹن دبا رہا ہے، میرے پہنچتے ہی گاڑی کے دروازے کھل جائیں۔ دنیا کے لیے تو کتنی تیاری ہے، اگلے دن کے لیے کتنا سوچا ہے، اپنے بچوں کے لیے کتنا سوچا، موت کے لیے کیا سوچا۔ اللہ رب العزت فرما رہے آئندہ کل کے لیے تو نے کیا سوچا ہے۔ آج انسان اگر گناہ کرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے سوچ لے میں نے آخرت کا سفر تنہا کرنا ہے۔ آج تو میرے ساتھ گناہ میں کتنے لوگ شریک ہیں، میرے ساتھ بیٹھ کے یہ شراب پی رہے ہیں، یہ جوا کھیل رہے ہیں، یہ میرے ساتھ مل کر زنا کر رہے ہیں، لیکن آخرت کے سفر میں کوئی میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ میں تنہا آیا تھا اور میں نے تنہا وہ سفر کرنا ہوگا۔ انسان تھوڑی دیر کے لیے قبرستان میں ٹھہر نہیں سکتا، رات کے اندھیرے میں قبرستان جاتے ہوئے ڈرتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے۔ اس وقت کیا حالت ہوگی جب انسان کو تنے تنہا اکیلا اس قبر کے گھڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ آج تھوڑی دیر کے لیے بجلی چلی جائے انسان پریشان ہوتا ہے، دم گھٹتا ہے، اندھیرے میں خوف زدہ ہوتا ہے، حالانکہ 80 گز کا گھر ہے، 240 گز کا گھر ہے، 12 بائی 12 فٹ کا بڑا کمرہ ہے، گھر والی بستر پہ موجود ہے، اولاد گھر میں موجود ہے، دروازے پہ چوکیدار ہے، گھبرا رہا ہے، لیکن وہاں تو کوئی انسان کے ساتھ نہیں ہوگا، اور انسان کے اپنے اعضاء اس پر گواہی دیں گے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں آئندہ دن کے لیے تیاری کرو۔ تو عقلمند ہے وہ انسان، دانا اور سمجھدار ہے جو آئندہ یعنی قیامت کے لیے اور اپنی قبر کے لیے تیاری کریں۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان سے گزرتے تھے اتنے روتے تھے، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ کسی نے کہا آپ کے سامنے اگر تذکرہ ہوتا ہے جنت جہنم کا اتنے خوف زدہ نہیں ہوتے جتنے خوف زدہ قبر پر ہوتے ہو۔ حضرت عثمان نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے القبر اول منزل من منازل الآخرہ فإن نجا منہ فما بعدہ ایسر منہ وإن لم ینج منہ فما بعدہ اشد منہ۔ یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے، جسے یہاں سے نجات مل گئی آگے تک نجات ہوگی، اور جو یہاں پھنس گیا وہ آگے تک پھنستا ہی رہے گا۔ جسے یہاں سے نجات نہ ملی وہ آخر تک اس کو افسوس ہوگا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں 7ویں نمبر پر کہ تمہیں افسوس اس پر ہوگا کہ تم نے نیک اعمال آگے کے لیے کیوں نہیں بھیجے۔ جس طرح انسان اپنی دنیا کے لیے کتنی تیاری کرتا ہے، دنیا کے مستقبل کے لیے کتنا فکر مند ہوتا ہے، انسان آخرت کے لیے بھی فکر مند ہو۔ ایک ہفتے کا سفر ہوتا ہے، 2 مہینے پہلے تیاری ہوتی ہے، فلاں جہاز کا ٹکٹ لوں گا، فلاں جگہ اسٹے ہوگا، فلاں ہوٹل میں رکوں گا،
فلاں جگہ اتنے دن ٹھہروں گا، فلاں جگہ اتنے دن ٹھہروں گا، فلاں سے ملاقاتیں کروں گا۔ ایک ہفتے کے سفر کے لیے 1.5 سے 2 مہینے پلاننگ کی، موت کے بعد سے لے کر قیامت تک کے سفر کے لیے کتنی پلاننگ کی، اس سفر کے لیے کتنے آدمیوں سے مشورہ لیا، اس سفر کے لیے کتنا مراقبہ کیا۔ اس لیے انسان جب رات کو سونے کے لیے بستر پر جائے تو تھوڑی دیر کے لیے سوچے، آج میں نے اپنے رب کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں، آج اطاعت کتنی کی، نافرمانی کتنی کی۔ آج فیکٹری کا سیٹ ہمیں 10,000 15,000 دیتا ہے، ہم اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ سیٹ اور منیجر ناراض ہو کر کہیں نوکری سے نہ نکال دے۔ جس رب العالمین نے اتنے احسانات کیے، بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو عقل مند ہے وہ جو اگلے دن کے لیے تیاری کرے۔